السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا اردو، میزبان فقیر سعید احمد کریمی۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی سیرت پر چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس مبارک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کو رجس سے اور ویطہرکم تطہیرا کہ خوب پاک اور صاف کر دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ یہ سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاطمہ رکھا، اور فاطمہ کی وجہ تسمیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ کتاب ہے الصواعق المحرقہ، اس کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فاطمہ کا مقصد بیان کیا ہے کہ فاطمہ جو اس سے محبت کرے گا اور جو فاطمہ سے محبت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی دونوں کو دوزخ سے آزاد فرمائے گا، دونوں کو دوزخ سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کی برکت ہے۔ اور آپ کی ابر عبادات کو دیکھا جائے تو حضرت سیدنا امام حسن جو آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں میری ماں ساری رات کبھی قیام میں گزار دیتی، یعنی نیت کی اور پوری رات ہی ایک رکعت میں گزار دی۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بعض اوقات ہماری ماں رکوع میں جاتی تو پوری رات ہی رکوع میں گزار دیتی۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور اگر میری ماں سجدے میں ہوتی تو پوری رات سجدے میں گزار دیتی۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمیں تو 5 نمازیں پڑھنا مشکل ہے، اور نماز عشاء کی ادائیگی ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے، لیکن ان کا شوق عبادت دیکھیں، ذوق عبادت دیکھیں، وہ فرائض کے علاوہ اپنی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا کر گزار دیتی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اتنی قیام، اتنی رکوع اور اتنی سجود کے باوجود رب تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتی، خالق کائنات اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیرے نبی کی بیٹی جی بھر کے 2 رکعت نماز نفل بھی ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری ماں کبھی ساری رات دعا میں ہی گزار دیتے، دعائیں ہی مانگتی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کبھی ہماری ماں ساری رات عبادت کے بعد کی فراغت سے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو رو رو کر دعائیں مانگتی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں ماں کی دعا کو سنوں کہ میری ماں جو ہے دعا میں کیا مانگتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ پوری دورانیہ دعا میں میری ماں نے نہ اپنے لیے کوئی دعا مانگی نہ ہمارے لیے کوئی دعا مانگی، اگر وہ دعا مانگی ہے
تو اپنے بابا جان کی امت کے گناہگاروں کی بخشش کے لیے دعا مانگی ہے۔ یعنی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے بابا جان کی امت سے اس قدر محبت تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بابا جان کی عبادت کو دیکھا کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے غم میں رویا کرتے تھے اور امت کے غم میں کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا جان کی امت کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کر دیں۔ اگر آپ کی سخاوت کو دیکھا جائے تو آپ کی سخاوت بھی بے مثال ہے، اور موجودہ دور کو دیکھا جائے تو ہماری مائیں اور بہنیں کچھ دینے میں گھبراتی ہیں، سخاوت کرنے میں بہت دور ہیں، لیکن ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہوں، یا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہو، کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہمارے گھر میں ایک دن کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، اور دوسرے دن کچھ کھانے کو میسر آیا تو میری ماں نے اپنے ہاتھ سے سارا کام کیا۔ اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت تھی۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں گھروں میں کام نہیں کرتی، جبکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پورے گھر کا کام خود کیا کرتی تھیں، اور حتیٰ کہ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے چکی چلایا کرتی تھیں۔ یہ وہ ہیں جو ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور چکی چلاتی تھیں اور خاموش نہیں بیٹھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چکی چلانے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت بھی کیا کرتی تھیں۔ جب ماں اتنا نیک ہو تو اولاد بھی سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین جیسی بنتی ہے۔ تو میں آپ کی سخاوت کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دوسرے دن ہمارے گھر میں کچھ کھانے کی چیزیں میسر آئیں تو میری ماں نے اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا، اور حضرت امام حسن فرماتے ہیں جو مجھے ملا میں نے کھا لیا، جو میرے والد گرامی حضرت امام الاولیاء امام الاتقیاء حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا انہوں نے بھی تناول فرما لیا، اور اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی سید الشہداء راکب امام الانبیاء حضرت سیدنا امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو آیا آپ نے بھی اس کو تناول فرمایا، اور اس کے بعد تھوڑا سا کھانا تھا وہ میری ماں کے لیے تھا۔ میری ماں نے وہ کھانا اٹھا کر اپنے سامنے رکھا، اور ایک نوالا توڑ کر آپ نے کھانے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ نوالا منہ کے قریب نہیں تھا کہ سیدہ زہرا پاک کے دروازے پر ایک فقیر نے آواز دی، دستک دی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مثال قائم کر دی، وہ توڑا ہوا لقمہ رکھ دیا، اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یعنی بڑے صاحبزادے سے فرمایا، بڑے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا یہ کھانا اٹھاؤ اور فقیر کو دے دو۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں میں نے اماں جان کی خدمت میں عرض کی، اماں جان آپ تو خود بھوکی ہیں اور کل بھی کچھ نہیں کھایا، ابھی یہ تھوڑا سا کھانا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں بھوکی ضرور ہوں لیکن یہ 2 دن کا بھوکا ہے اور میں 1 دن کی بھوکی ہوں۔ تو اسی لیے آپ کی نمازیں بے مثال تھیں، آپ کی عبادت بھی بے مثال تھی، آپ کی سخاوت بھی بے مثال تھی۔ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ رمضان المبارک ہے، اور جو رمضان المبارک میں اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا
ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پروردگار عالم حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سخاوت، آپ کی عبادت کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور رمضان المبارک کی جملہ عبادات ہمارے مقدر میں فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔